إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و توصیف لائق و زیبا ہے اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے. درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتہ اولیاء اللہ کے ولیوں سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی سلسلے کی چند باتیں آج بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. بطور یاد دہانی کے ایک بار
خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی آیتوں کا ترجمہ بالکل ہی سیدھے سادے انداز میں سماعت فرما لیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، یقیناً جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ تقوی و پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی بعد کی آیت میں کہا گیا لہم البشرا، ان اللہ کے ولیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اولیاء جمع ہے ولی کا، واو لام یا ولی، ولی کا معنی ہوتا ہے قریبی۔ اسی لیے نکاح کے موقع پر لڑکی کی جانب سے لڑکی کے ولی کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ لا نکاح الا بولی، کہ سب سے زیادہ قریبی بچی کا اس کا باپ ہوتا ہے کہ اسی کی نطفے سے بچہ یا بچی کی ولادت ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پہلے سے شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، جب بھی اس کا نکاح کیا جائے گا تو اس کا سب سے زیادہ قریبی اس کا ولی اور گارجین بنے گا۔ اگر کوئی لڑکی اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کر لے یا کرا لے تو وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، وہ نکاح برباد بیکار ہے۔ تو ولی کا معنی قریبی۔ اللہ خالق ہے اور بندہ مخلوق ہے۔ کوئی بندہ اللہ کا قریبی کیسے بن سکتا ہے؟ تو اللہ نے عابد و معبود کے درمیان ولایت و قربت کے حصول کے لیے عبادت کو ذریعہ بنایا ہے کہ انسان جتنی اللہ کی عبادت کرتا چلا جائے گا وہ اللہ کا اتنا ہی قریبی بندہ بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہر مومن اللہ کا ولی ہے، جو زیادہ صحیح عبادت گزار ہے وہ اللہ کا زیادہ ولی ہے۔ ایمان لایا، عبادت کرتا چلا گیا، اگرچہ اس کی پیشانی روئے زمین پر ہوتی ہے، زمین پہ ٹکتی ہے، لیکن اس بندہ کی پہنچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش معلیٰ تک ہوتی ہے۔ یہ ہے قربت۔ عبادت کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کرتا ہے۔ وہ جسمانی اعتبار سے اللہ کے پاس نہیں جاتا، لیکن روحانی اعتبار سے اس کی پہنچ اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتی ہے۔ پھر بندہ جب سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب اللہ کا اس وقت بندہ ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ گویا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کی زندگی میں سجدہ نہ ہو۔ اگر وہ سجدہ نہیں کرتا وہ اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا۔ تفصیل اس کی حدیث رسول کی روشنی میں یہ حدیث قدسی کی شکل میں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ولی کا معنی ہوا قریبی۔ جو بندہ
ایمان کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو کر عبادت و بندگی کے نگوں سے اپنی قربت کو سجاتا ہے اور اللہ کا قریبی بندہ اپنے آپ کو بناتا ہے، وہ انسان اللہ کا اتنا ہی بڑا ولی ہوتا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ اپنا سارا اختیار اللہ کے حوالے کرتا ہے، وہ اپنے ذمے کچھ لیتا ہی نہیں۔ اس لیے کہا گیا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، چونکہ وہ بندہ اللہ کی نگرانی میں چلا جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، تو جس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں کیوں نہ ہو، تب بھی ان کو موت سے ڈر نہیں لگتا، اور اگر کسی قسم کی تکلیف اور پریشانی پہنچ چکی ہوتی ہے تو اس کا غم بھی لاحق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے اسے قربان کرتا ہے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوگا۔ یہ دنیا کا بھی معاملہ ہے اور آخرت کا بھی معاملہ ہے، قبر کا بھی معاملہ ہے، حشر کا بھی معاملہ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو چیزوں کا یا دو صفتوں کا خصوصی تذکرہ کیا گیا ہے، ایمان اور تقوی۔ ایمان ان تمام تر بنیادی عقیدوں کے ماننے کا نام ایمان ہے جن کا تذکرہ حدیث و قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ وغیرہ ذالک، تقدیر کی خیر و شر کو مان لینا بہت بڑی بات ہے۔ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، بدنامی لکھی ہے آ کے رہے گی، نیک نامی لکھی ہے مل کے رہے گی، تکلیف لکھی گئی ہے پہنچ کے رہے گی، آرام لکھا ہوا ہے مل کے رہے گا۔ وہ کسی انسان کی وجہ سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جس دن انسان یہ عقیدہ رکھ لے اور اس کو تسلیم کر لے کہ بندہ ہمارا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے، وہ بے خوف ہو جائے گا۔ جس دن اسے عقیدہ یہ ہو جائے کہ جو پریشانی آ چکی ہے وہ کسی انسان کی طرف سے نہیں اللہ کی طرف سے ہے، وہ مطمئن ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب وہ مومن ہوگا۔ ہم لوگ بھی مومن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے ایمان کا 100واں حصہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ 99 چھوڑ دیجئے، ایک حصہ بھی نہیں ہے، بس چل رہا ہے ایمان کے نام پہ چل رہا ہے، ورنہ امت کے سب سے بڑے اولیاء صحابہ کرام ہیں، ان کی زندگی کا عملی نمونوں کا مشاہدہ کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ جب ایمان لایا تو اپنا سر اکھلی میں ڈال دیا۔ ابھی اکھلی اور موصل کا تو نام بھی آپ سنے نہیں ہوں گے۔ دھان سے چاول کیسے نکالا جاتا ہے، گیہوں کو کیسے اور پیٹا اور کوٹا جاتا ہے، وہ دیہات میں پہلے چلتا تھا، اب سارے کام مشینری کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ جب ایمان لایا تو ایمان لانے کا نتیجہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی کل سکھ چین نصیب نہیں ہے، خاموش رہیے گا سب آپ کو اچھا کہیں گے۔ جس وقت زبان کھولیے گا تو 40 سالہ محنت بھی آپ کی رائے گا چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال قوم میں اپنا وقار بنایا تھا، الصادق الامین کہلوایا تھا، قوم کے جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے، قوم کی امانتیں آپ کے پاس رہا کرتی تھی۔
جب تک آپ ان کے بتوں کے خلاف نہیں بولتے تھے یہ سر آنکھوں پر آپ کو رکھا کرتے تھے۔ جس دن آپ نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اسی دن گھر کا فرد مخالف ہو گیا، اپنے بیگانے دشمن بن گئے، اور وہ دشمنی کا لامتناہی سلسلہ اس طرح جاری ہوا کہ آخر وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کرام نے اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اپنے ایمان کو بچایا ہے، اور انہی کی مرہون منت ہے کہ اسلام ہمارے پاس موجود اور بچا ہوا ہے۔ 1450 سال پہلے پیچھے جائیے تو اپنے ایمان کا اندازہ ہو جائے گا ہمارا ایمان کیا ہے اور ان کا ایمان کیا تھا۔ 313 کی تعداد ہے، جنگ بدر کا معاملہ پیش آیا، اب 32 کروڑ ہے، آرام مستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ زبان کھولیں گے خلاف ورزی ہو جائے گی، ڈر لگا ہوا اگر کچھ بول دیں گے تو جیل کی سلاخوں میں ڈالا جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بھی حالات سازگار نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا پرچار مت کرو۔ وہ مرد مجاہد مجذوب انسان حرم شریف میں جا کر کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اتنی پٹائی کی جس کو ہم بولتے ہیں ادمہمر کر دیا، مرنے کے قریب بنا دیا۔ مارتا ہے کوئی آپ کو کلمہ پڑھنے پر؟ کیسا ایمان ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے جو ایمان لاتے ہیں اور متقیوں پرہیزگار بنتے ہیں۔ ایمان، ایمانیات کی جتنی چیزیں ان تمام کو ماننے کا نام ایمان ہے، اور وہ ایمان کوئی آسان سی چیز نہیں ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کی زبان میں چمی گویم مسلمانم بلرزم، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ راہ، جب میں کہتا ہوں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہے میں اسے سمجھتا ہوں۔ ابو جہل نے، ابو لہب نے لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ 360 معبودان باطل جن کی پوجا پاٹ کرتے کراتے ہوئے ہمارا مقام مسلم ہے، ان کو چھوڑنا پڑے گا، ایک اللہ کی بندگی کے لیے سر جھکانا پڑے گا۔ معنی سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا، اس لیے پڑھتے نہیں تھے۔ ہم معنی نہیں سمجھتے ہیں اس لیے بار بار لا الہ الا اللہ کا ورد لگاتے ہیں۔ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وکانوا یتقون اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی سیدھے سادھے لفظوں میں کہا جاتا ہے پرہیزگاری۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کی بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، علاج و معالجہ کے لیے دوا لکھتا ہے کہ فلاں فلاں دوا کھائیے لیکن ساتھ ساتھ فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کیجیے، اسی پرہیز کا نام ہے تقوی۔ ایک طرف عبادت بھی کر رہے ہیں، دوسرے طرف پرہیز ہی نہیں ہے، تو آپ کی عبادت کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ دوا بھی کھا رہے ہیں اور پرہیز نہیں کر رہے ہیں، آپ دوا بھی کھاتے ہیں اور پرہیز بھی کرتے ہیں، تب ایسا لگتا ہے کہ دوا کارگر ہوئی اور آپ کی بیماری کا ازالہ ہو گیا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور متقی و پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ تقوی بچتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی والے اعمال سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ دو صفتیں جب پائی جاتی ہے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، ایمان اور تقوی۔ ایمانیات نام کس کا ہے؟ ایمان مومن، اللہ اس کے رسول کے فیصلے پر اطمینان حاصل کرنے والا مومن ہوتا ہے۔ جیسا فرمان اللہ اس کے رسول کی جانب سے صادر ہو جائے بلا چون و چرا تسلیم کرنے والے کا نام مومن ہوتا ہے۔ وہ آپ کے خلاف ہو یا آپ کے حق میں ہو اس کی پرواہ انسان نہیں کرتا، بلکہ سوچتا ہے
اللہ اس کے رسول کی جانب سے حکم ملا ہے کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی جانب سے منع کیا گیا ہے رکنا، یہ ایمان۔ تو اگر کوئی انسان مومن اس طرح بنتا، اب اپنے بارے میں سوچ لیجئے، ہر شخص اپنے بارے میں فیصلہ کرے، گریبان جھانکے، گردن جھکائے، اپنی زندگی کا جائزہ لے، ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان سے کتنا مطمئن ہیں۔ جب یہ اطمینان آپ کے پاس آئے گا تو حرام کمائی نہیں کریں گے۔ جب یہ اطمینان اگر آپ کے پاس آئے گا تو کسی کل آپ کو چین نصیب نہیں ہوگا جب تک اللہ کی بندگی نہیں کریں گے۔ اب ایماندار بھی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہر وقت کی نماز آپ کی ضائع ہے۔ کچھ لوگ 4 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز تو 8 بجے 10 بجے فرض ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے تو فرض ہی نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو وقت متعینہ اور وقت مقررہ پہ فرض ہے، منمانی کرنے سے کچھ ہوگا نہیں۔ اب صبح کا ناشتہ نہیں کیا، دن کا کھانا نہیں کھایا، رات کا کھانا ایک ساتھ کھائیں گے، ناشتہ کا الگ سے کھائیں گے، دوپہر کا الگ کھانا کھائیں گے اور رات کا الگ کھائیں گے، تینوں کھائیے بدہضمی ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں، مولانا صاحب کام کاج مشغول ہیں، گھر آتے ہیں ظہر اثر مغرب عشاء سب ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ پہ احسان کرتے ہیں آپ، یہی نا واہ، اللہ ہماری عبادتوں کا بھوکا ہے، مجبور ہے، محض لاچار ہے، وہ للچاوی نگاہ سے ہم کو دیکھ رہا ہے کہ بندہ تو ہماری بارگاہ میں عبادت کرے گا ہمارا درجہ بڑھ جائے گا، یہی نا ہوا۔ وقت پر کام کیجئے گا تب اس کی فضیلت ہے، اس کا اعتبار ہے۔ سنیے حدیث، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ گزشتہ ہفتہ بھی یہ بات آئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے حدیث قدسی کے طور پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو انسان میرے ولی سے، میرے قریبی بندہ سے دشمنی رکھے گا میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں۔ گویا جو بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا بزرگ بندہ ہے، آپ اس سے دشمنی نہیں لے سکتے۔ اگر دشمنی کریں گے اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہوا کہ آپ اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، تو اللہ اپنے دشمنوں کو الٹیمیٹم دیتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ سے کون لڑے گا اور کون کامیاب ہوگا، اور اس کے بعد ہی تفصیل بیان کی گئی۔ ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ میرا بندہ میری قربت و نزدیکی حاصل کرتا ہے اس چیز کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے جو عبادت میں نے اس پر فرض کی ہے۔ تو فرض عبادت کے ذریعے سے انسان اللہ کا قریبی بندہ بنتا ہے۔ اور جب کوئی انسان فرض عبادتوں کے علاوہ فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے، اس کثرت کے نتیجے میں اس کے فرض کا حسن بڑھ جاتا ہے اور اس کی قربت کی انتہا نہیں رہتی ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ کہ میرا بندہ جب فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ
نوافل کی کثرت کے ذریعے سے میری قربت چاہتا ہے، میری نزدیکی چاہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ بندہ میری قربت چاہ رہا ہوتا ہے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کے ذریعے سے، تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب اللہ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرمائی، حتی اذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، جب میں کسی بندہ سے محبت کرتا ہوں اس بندہ کا کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ چار بنیادی چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔ آدمی کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا کام کاج کرتا ہے، پاؤں سے چلتا پھرتا ہے۔ اب اگر اس حدیث کا غلط مفہوم لیا تو بندوں کے درمیان عقیدہ حلول آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں میں داخل ہو گیا، اب وہ بولتا ہی نہیں ہے، اللہ بولتا ہے اس کی زبان سے، وہ سنتا نہیں ہے، اللہ سنتا ہے اس کے کان سے۔ یہ حدیث رسول کا بالکل ہی غلط مفہوم ہے جسے سلف صالحین نے بیان ہی نہیں کیا۔ مطلب کیا اس کا؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ بندہ وہی سنتا ہے جس کا سننا اللہ کو گوارا ہے، بندہ اسی کو دیکھتا ہے جس کا دیکھنا اللہ کو پسند ہے، بندہ وہی کام کرتا ہے جس کام کو کرنا اللہ چاہتا ہے، اور بندہ اسی طرف قدم بڑھاتا ہے جس طرف قدم بڑھانے کو اللہ جائز سمجھتا ہے۔ اس سیدھے سادے مفہوم کو لوگوں نے غلط بنا دیا کہ اللہ ہی بن جاتا ہے بندہ، اسی لیے کہتے ہیں اللہ گھس گیا بندہ میں تو عقیدہ حلول ہو گیا، اسی سے وحدت الوجود بھی ہوتا ہے اور وحدت الشہود ہوتا ہے۔ یہ تصوف اور متصوفین کا یہ گمراہ کن عقیدہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس کی بدعت آئے گی۔ تو اس کی آنکھ بن جانا، اس کا کان بن جانا، اس کا ہاتھ بن جانا اور اس کی ٹانگ اور پیر بن جانا، مطلب یہ ہوا کہ بندہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کے ماتحت چلتا ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند بنا کے رکھتا ہے، کوئی غیبت نہیں سنتا، چگلی نہیں سنتا، گانا نہیں سنتا، گالی گلوچ نہیں سنتا، بلکہ ان چیزوں سے اپنے کان کو بچائے رکھتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت سنتا ہے، واعظ و نصیحت کی سماعت کرتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر مشتمل تعلیمات کو سنتا بھی ہے وغیرہ ذالک، صحیح باتیں سنتا ہے، غلط چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، صحیح چیزیں دیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن دیکھتا ہے، آسمان و زمین و غور و فکر کرتا ہے، وہ فلمی دنیا کی چکروں میں نہیں رہتا، رات رات پر دروازے بند کر کے یا چادر اور کمبل اوڑھ کر کے موبائل میں لگا ہوا نہیں رہتا، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا ہے وغیرہ ذالک۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے فرمان کے مطابق سنتا ہے جسے سننے کا حکم دیا، دیکھتا ہے جسے دیکھنے کا حکم دیا، پکڑتا کام کرتا ہے جسے کرنے کا حکم دیا گیا، چلتا جس کی طرف چلنے کا حکم دیا گیا۔ جب بندہ یہ عمل اختیار کر لیتا اور اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا، بہت زیادہ قربت و نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان نقل کیا، ان سألنی لأعطینہ، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، میں اسے ضرور دیتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے وہ استعاذہ طلب کرتا ہے، پناہ طلب کرتا ہے، دشمنوں کی مخالفت میں، مخالف میں یا دشمنوں کے مقابلے میں میری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، آتا ہو تو لَأُعِيذَنَّهُ لَأُعِيذَنَّهُ، میں اسے اپنی پناہ دے بھی دیتا ہوں۔ بات چھوٹی سی لگتی ہے لیکن بہت بڑی بات ہے۔ کیسے؟
سوال کیا، اس کی مانگ پوری ہو گئی، سوال کا جواب دیا گیا، اللہ قبول کر لیا۔ اب اگر کسی اللہ کے ولی کو آپ نے ستایا ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اس کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل گئے، اور کبھی کبھی بد دعا کرنا بھی نہیں ہوتا ہے، بندہ مومن کا صبر کرنا ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب لاکھ تکلیف دیتے چلے آئے، اس کے پیچھے پڑتے چلے جائے، اس کی جڑ کاٹنے میں لگے، اس کی خلاف ورزی کرتے رہے، اس کے خلاف ورغلاتے بہکاتے رہے، کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بیچارہ صبر کیے بیٹھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کے حال پر۔ سارے دھندے اور سارے حربے آپ کے بیکار ہو جاتے ہیں، اب اس کا بال باقا نہیں کر پاتے۔ اور اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے بد دعا کے کلمات ارشاد فرما دیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کیا ہے، لاؤتین نہ ہو، میں ضرور اس کی مانگ کو پوری کرتا ہوں۔ بچ سکیں گے آپ؟ مگر معاملہ ہمارا کیا ہے، ہم مردہ پرست قوم ہو چکے ہیں۔ زندگی میں بزرگوں کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک عام انسان ہے، مرنے کے بعد اس کی ایسی قدر ہوتی ہے، اس کا مزار بھی بنایا جاتا ہے، اس کے نیاز فاتحہ بھی دلائے جاتے ہیں، اس کی قبر پہ چادر بھی چڑھائے جاتے ہیں۔ زندگی میں ٹھٹر کے مر گیا، آپ کا باپ پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن کسی گجیری اور بھگیری کو آپ نے بزرگ مان لیا، مظلوم مان لیا، اس کا مزار عالی شان بناتے ہیں۔ بیوی کے نام پر تو مزار ہی ہے تاج محل، جس کی زیارت کرنے پر لاکھوں کروڑ روپیہ آپ وصول کرتے کراتے ہیں، مزار ہی نہ ہے۔ بہرحال، تو جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہوتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اسے کسی کے تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا، اس پر دھیان ہی نہیں دیتے، کیوں؟ اس نے اپنا معاملہ تو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اب لاکھ اسے تکلیف دیجئے، وہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ وہ اللہ پہ اتنا پر امید ہوتا ہے کہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا ولی بنتا، اللہ کا قریبی بندہ بنتا، اللہ کا دوست بنتا ہے، اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کر لیتا ہے، اللہ ایسے بندوں کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھیے گا، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ولی کی صفت بیان کی گئی، جو اللہ سے ڈرتا ہے متقی پرہیزگار ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ نکلنے کے راستے بنا دیتا ہے۔ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس کے منہ سے روزی چھیننا چاہیں گے، اس کے کھانے کو بند کرنا چاہیں گے، اس کے لقمے پر آپ کی نگاہ بد لگی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کھلانا چاہے گا، لاکھ پابندیوں کے باوجود اللہ کھلا دیتا ہے۔ اس لیے بھروسہ اللہ پہ رکھیے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور متقیوں پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اس سے کوئی انسان یہ نہ سمجھے یہ لوگ اللہ کے ولی کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے ولی کو ولی مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے ہیں۔ اولیاء اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اولیاء اللہ مانتے ہیں۔ ہم اس انسان کو ولی مانتے ہی نہیں ہیں جس کی زندگی میں ایمان بھی نہ ہو، تقویٰ و طہارت بھی نہ ہو۔ لاکھ اسے آپ ولی کہتے رہے، مجذوب کہتے رہیے، پہنچا ہوا بزرگ کہتے رہیے، اگر ان کے اندر دین و ایمان نہیں ہے، وہ اسلام سے بیزار سمجھا جائے گا۔ ایسے ولی آپ کو ملیں گے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے مالا جپتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے مکہ مدینہ میں نماز پڑھ کے آ گئے، وہ شکل انسان میں شیطان ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ہم روحانی نماز پڑھتے ہیں، جسمانی نماز پڑھتے ہیں، تم دیکھو کیا وہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ عبادت و بندگی تو وہ بجا لائے گا جن کو اللہ کے حدود پر شک و شبہ ہے، اور ہم تو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اور دلیل کیا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی بندگی اس وقت تک کرو جب تک تمہیں یقین آ جائے۔ ہمیں یقین اللہ پر تو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جان لیے کہ وہ انسان نہیں ہے، وہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔
جب اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کو معاف نہیں کیا ہے تو کسی ولی سے معاف کیسے ہوگا؟ بلکہ ولی بنے گا ہی عبادت کے ذریعے سے، اگر عبادت نہیں تو ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اسے ولی نہیں مانتے اور اس کا عقیدہ بھی نہیں رکھتے کہ بمبئی کی سرزمین کو 4 ولیوں نے 4 کونا سے گھیر کے رکھا ہے، ورنہ وہ سمندر میں کب کا کب بہہ گیا ہوتا۔ ہم ولی کا یہ پاور تصور نہیں کرتے ہیں کہ سالانہ جنت البقیع میں ولیوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور کس کی حکومت کہاں بنے گی وہ ولی فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی ولی نے فیصلہ کیا ہندوستان میں مودی کا سرکار بن جائے۔ کیا عقیدہ بنا کے رکھا ہم نے؟ اب اگر ایسے ولیوں کی ولایت کا انکار کرتے کہتے ہیں ولی کو نہیں مانتے، یاد رکھیے گا جو انسان ولی سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ولی ہونا شرط ہے جو کتاب و سنت کی بنیاد پر ولایت کا مقام حاصل کرتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل آئندہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو ولیوں کی ولایت کی حقیقت کو سمجھنے اور ان کے شان کے مطابق ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کے سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو ہر اپنے فضل و کرم سے ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔